السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، ایک سوال کافی پوچھا جا رہا ہے اور کافی انتظار ہے اس سوال کے جواب کا، تو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ موصول ہوا ہے کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے، اپنے پہلے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی کہ ایک شوہر ہے، اس کے نکاح میں وہ موجود ہے اور وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہمارے علماء کرام اس پر کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین کرام، دیکھیں، اگر کوئی عورت ایک شوہر کے ہوتے ہوئے، وہ عورت پہلے سے کسی اور کے نکاح میں ہے، ایسا ہوتے ہوئے اگر وہ کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو یہ اس کا ایسا نکاح کرنا شرعاً حرام و ناجائز ہے، اور اگر شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے آدمی سے وہ نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، ناقابل قبول ہے، وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس آدمی کو علم نہیں تھا کہ اس کا نکاح کسی شوہر سے ہوا ہے تو اس صورت میں نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اور اس آدمی پر فرض ہے کہ وہ اس کو طلاق دے، کہہ دے کہ میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ اور اگر اس کو علم ہے کہ یہ پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، پھر بھی اگر وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو دونوں یہاں پر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے، یہ حرام اور ناجائز ہے، اور انہوں نے جتنا عرصہ، جتنا ٹائم گزارا نکاح کر کے، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے طلاق بھی نہیں ہوئی، خلا بھی نہیں ہوا۔ اگر طلاق ہوئی، شرعی طور پر خلا ہوا، اس کی عدت کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے یا شوہر کے انتقال کے بعد، لیکن نہ خلا ہوا ہے نہ طلاق ہوا ہے، وہ ابھی ہے، یہ عورت دوسرے شخص کے نکاح میں موجود ہے لیکن پھر بھی نکاح کر رہی ہے، تو یہ نکاح کر کے عورت کسی اور مرد کے ساتھ رہتی ہے تو یہ اس کا اتنے وقت تک رہنا حرام اور ناجائز تعلق ہوا، یہ زنا کے حکم میں آ جائے گا۔ اور اگر آگے اور وہ زندگی گزاریں گے تو وہ ساری زندگی حرام اور ناجائز والی زندگی ہو جائے گی، ناجائز تعلقات والی زندگی اس کو کہیں گے، جو کہ قرآن و حدیث میں صریح طور پر منع کیا گیا ہے۔ تو دونوں کو چاہیے کہ اس سے توبہ کریں، اس سے رجوع کریں، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت اس شخص سے طلاق لے، اس کو چھوڑ کر، اگر طلاق نہیں بھی لے، اگر وہ نہیں بھی چھوڑا، تب بھی وہ اپنے پہلے والے شوہر کی طرف آ سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر کے، معافی مانگ کے، پھر یہ اپنی زندگی کو اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ چاہے جو بھی صورتحال ہو، جو بھی واقعہ ہو، جو بھی ماحول ہو، جب تک پہلا شوہر طلاق نہیں دے دیتا یا شرعی طور پر عورت خلا نہیں لے لیتی، تب تک وہ کسی اور مرد سے عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ طلاق کے بعد یا خلا کے بعد ہی، یا شوہر کا انتقال ہو جائے، پھر جو عدت ہے، عدت گزرنے کے بعد ہی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کریں گے تو یاد رکھیں یہ ناجائز و حرام ہے، اور وہ جتنا وقت تک رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، جتنا وقت گزاریں گے، وہ حرام اور ناجائز تعلق ہوگا۔ ناجائز تعلق اس کو کہیں گے، اگر ساری زندگی رہیں گے تو ساری زندگی ناجائز تعلقات میں ہی گزریں گے، جس کو حرام کہا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھیں، اور شریعت کے احکام کیا ہے، تعلیمات اسلام کیا ہے، اس کو جانیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں، جو فرامین ہیں، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو تعلیمات اسلام، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی میں محبت عطا فرمائے، حرام ناجائز رشتوں سے، تعلقات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔